جائیے سے ایک وار تے مڑنا آوانگے، ایک دفعہ تے ربا مدینے لے جا، پھر میں اوتھے جا کے دفن ہو جا، اوتھے ہی جا کے اس مٹی دے اندر سما جاواں۔ اے اللہ اے بھی دعاواں مانگدا جے۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ لو رحمت اللہ علیہ 18 سال درس حدیث دیندے جے۔ او کاڑے آلیا بعض چہرے میں نویں دیکھدا پیا، میں درخواست کردا رب دا واسطہ جے او مدنی 18 سال روزہ رسول دے سائے دے بیٹھ کے درس حدیث دیندا جے۔ ایک دن خواب دے اندر حضور فرماندے نے اے مدنی جا ہندوستان دے اندر اسلام دی تبلیغ کر۔ سبحان اللہ۔ اٹھے دل نہیں کردا، کیوں جی نہیں کردا کہ محبوب دا کسی دا دل کردا محبوب کو نہ اٹھ جائے؟ میں کہنا نواز شریف کو جڑا بہ جائے او نہیں اٹھن جوگا رہندا، دل کردے کسے دا وائیں کول بہ جائے، لیکن اللہ والے کول بہ آہا سبحان اللہ زور دی ذرا اوے جے بہنے تے مرشد بیٹھے نیک سید زادے کول بہ، کیوں جے رنگ والے کول بیٹھیں گا کپڑے نو رنگ لگ جائے گا، اللہ والے کول بہ عشق دیاں پڑیاں تینوں دوے گا۔ میرے دوستا حضرت مدنی ہاتھ جوڑ کے دعاواں مانگ دے ہوندے سن، ربا میں چاہندا ایتھے ہی میں، لیکن حکم مل گیا کہ ہندوستان چلے جاؤ، اور حکم بھی دیتا محبوب نے، محبوب کبے پہلے ہم نے سامنے اس بت کے خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، اپنا یوں کہہ لیا، اپنا یوں بنا لیا، فرمایا ہندوستان جا۔ تے حضرت مدنی اٹھ کے ٹر پے۔ عزیزان گرامی قدر اکھاں چو آنسو، 18 میل دور جدوں پہنچے پیچھے مڑ کے ویکھیا گنبد خضرا نظر آ رہا سی۔ تے جڑے حاجی بیٹھے انہاں نوں پوچھو جڑے 12-13 دن گزار کے آندن جدوں واپس آندن دل دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ اکھیاں جانسو تے رو کے فرماندے کہ سونے گنبد والے شاہ تو سکھ وسے سلطانہ، اللہ تینوں دنی عزت دے وے تے دعا وچ جہانا، تے تو سونا آہا سبحان اللہ، تو سونا تیرا گنبد سونا۔ سارے رل کے کہہ لو آج دیوبندیاں دی زبان تے لفظ آ جائے کہ تو سونا تیرا گنبد سونا، تے سونا شہر مدینہ۔ یا اللہ جیڑا نہیں کہندا انہوں مدینے نال جائیں، اے باہر والے جیڑے کھڑے نے بت بن کے انہاں نوں بھی چاہیے کہہ دین کہ تو سونا تیرا گنبد سونا، تے سونا شہر مدینہ۔ اجے نہ تک تک میریاں اکھیاں رجیاں، اجے نہ ٹھریا سینہ، اے کملی والیا میں کے کراں آ ہن ایک وار تے مل محبوبا، میں صدقے میں وارے تے جاون دکھ جگر دے سارے، تے صورت ویکھ پیارے۔ 18 سال رہ کے ہون جا رہے نے تے کہندے کی نے کہ کل آئے آج ٹر وے چلے۔ 18 سال گزر گئے
تے کہندے پین کہ کل آئے کل آئے کل آئے اج ٹر وے چلے تے لگے نے پین وچوڑے تے کی کراں مجبور ہاں پیارے اے لکھیاں کون جو موڑے۔ عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا سا جواب نہیں دندے، عرض کر دینے اللہ تو نہ دسے میں نہیں دس سکدا، اس واسطے کیوں کہ اے علم غیب تیرے کول جے، تو دسے گا تے میں دساں گا۔ توجہ کرنا ذرا میرے وال، اللہ فرماندے نے جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے پتہ ہے میں تیرے نال کیوں، میں وحی نازل کیوں نہیں کیتے یا اللہ مینوں نہیں پتا۔ فرمایا پھر سن لا، سبحان اللہ زور دی ذرا۔ پھر جبریل آ گیا جے، آ کے آخدا لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے محبوبہ اس واسطے میں وحی بند کر دیتے سے کہ جدوں تو وعدہ کیتا سی نا میں کل جواب دواں گا میں، تے تو انشاءاللہ نہیں سی کیا تا میں تیرے نال رس گیا سا، میں اس واسطے چپ ہو گیا سا، نالے میں اکاڑویاں نو اے مسئلہ بھی دسنا سے کہ جد تک رب نہ دسے نبی نہیں جے دسدا۔ ہن تیرے نال تے میں گل کر لینا، ہن ذرا میں انہاں نال گل کر لواں جڑے تیرے خلاف پروپگنڈا کر دین، جڑے تیرے خلاف جلوس کر دین، جڑے تیرے کے خلاف پروگرام بنا دین، جڑے تیرے خلاف میٹنگاں کر دین، جڑے تیرے خلاف ساریاں نو کٹھیاں کر کے منصوبے بنا دین۔ محبوبہ ہن انہاں نال میں گل کرنی جے والضحیٰ، سبحان اللہ، ہن رب انہاں نال گل کردا جے والضحیٰ مینوں چڑھ دے سورج دی قسم جے، والضحیٰ مینوں اپنے محبوب دے چہرے دی قسم جے، واللیل اذا سجا مینوں کالیاں زلفاں دے قسم جے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محبوبہ میں تینوں نہیں چھڈیا، سبحان اللہ زور دے، میں تینوں نہیں چھڈیا۔ معلوم ہویا رب نبی نو چھڈ نہیں سکدا اور نبی بھی رب نو چھڈ نہیں سکدا، جدھر رب ہوئے گا نبی نہیں سمجھے، جدھر رب ادھر سب، آہا آگے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر رب ادھر میرے کول رب جے، میرے کول سب نے، سارے میرے کول ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس واسطے دوستا تو بھی رب کول آ جا، سب کچھ مل جائے گا۔ نبی ایتھے ہوئے ہون گے، آدم علیہ السلام ایتھے ہون گے، ساری کائنات رب دے دروازے تے ایک دفعہ چوک کے تے دیکھ، ایک دفعہ منگ کے تے دیکھ، ایک دفعہ رو کے تے دیکھ، اے چولی پہرا رات دی تاریکی دے اندر آؤ زاری کر منگ، پھر پتہ لگے گا رونا تیرا کام، چولیاں پر دینا رب دا کم ہے۔ او چاہے تے در یتیم دے سر تے تاج نبوت رکھ دے، او چاہے تے نیل وچ تیرن والے نو تاج نبوت دے دے۔ 12 بجن والے شاہ صاحب تو پہلے میں صرف اس لیے تقریر کیتی ہے بھی بعض بندے کہندے سی اج انہیں نہیں بولنا، تے میں کہا بھی میں اس لئی کہ جیڑی رات قبر چے او باہر تے جیڑی باہر ہے او آ سکتی ہے، جیڑا کہندے آ سکتی ہاتھ کھڑا کرے جلدی نال، ہاں آ سکتی، اچھا تھوڑیاں سارے دی آن گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ چشمے بدو اے کولے والے دی بڑی جلدی آنی ہے، نے ہاتھ پہلے کھڑا کیتا ہے۔ تسی بھی ماشاءاللہ ہوش نال نہیں بہندے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کرن کہ حضور تے ابو لہب نے بڑا ظلم کیتا، ایک بندہ کہنا سبحان اللہ، ہوش کرو، میں صرف تانوں جھنجھوڑ دا پیا۔ اور آخری گل کا عرض کردا جا، کوئی میرے ورگا جا مولوی سی میرے ورگا بیٹھا
ایک مائی چنگیر نا کچھ چیزاں لے کے آئی. جدو آئی تے مسجد کے دروازے تے آ گئی تے میرے ورگے مولوی نے چادر کھول کے وہ جڑیاں چیزاں سن نا وہ ساریاں چادریں چ پا لئیاں تے وہ بن لے تے دودھ دا بھی ایک نال گلاس وہ اتنے کھلوتا کھلوتا ہی پی گیا. مائی کہن لگی مولوی جی اے جڑا دودھ سی اے میرے مرے ہوئے پتر نو پہنچ گیا؟ کہندا ہاں پہنچ گیا. مائی بڑی حیران بھی اے کمپیوٹر سسٹم ہے، اے مولوی ہے کہ اے کی شے ہے؟ اے کتے ڈاکیے دا پتر لگتا ہے، ادھروں پیندا ہے ادھر بھیجدا ہے. مائی نے کہا بھی یہ کوئی نواں ہی سسٹم چل پیا ہے کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. تے ہن کچھ دنوں تو بعد مائی پھر آ گئے. مولوی جی سلام ہے. انہیں کہا بھی ہوں کچھ لے کے نہیں آئی؟ ہاں جی وعلیکم السلام. اگر جی میرا گوانڈی جہاں نا وہ میرے نال لڑ پیا، مینوں انہیں بڑیاں گالاں کٹیاں، بڑے تبرے تولے تے میں بڈھی نمانی میں کچھ نہیں کر سکتی، میں وہ لڑ نہیں سکتی. تے پھر آخر میں اس لیے آئی ہاں بھی اے ایک زہر دی پڑی ہے، اے کھا کے میرے گوانڈی نو پہنچا دو. تے کہنے لگا کہ اے نہیں پہنچ ہے. انہوں پتہ سے بھی پوری پہنچے نہ پہنچے میں ضرور پہنچ جاؤں گا. سیلاب والے پریشان نے یا نہیں بولو؟ میرے نال وعدہ کرو تسی جیڑے ختم دعا دن میں انہوں نے کچھ نہیں کہندا، میں کہنا ختم دعا کہ مینوں نہ کھلاؤ انہوں نے پہنچا دو. غلط ہے یا صحیح؟ شاہ صاحب ٹرک چھڈ کے آئے، اے مولانا سارے میرے دوست جڑے نے اے ٹرک بھر کے لے کے گئے اور آ کے دس دن کہ اتھے جا کے دیکھو لوگ کی ترس رہے ہیں. آؤ آؤ سب کچھ اکٹھا کر کے او بے یارو مددگار اور جنہ دیے سینے تے بچے لیٹ کے ماں مری ہوئی ہے، بچہ سینے تے لیٹ کے ماں نو آواز دے رہا ہے، ماں نہیں بول دی، او دے دودھ دا انتظام کرو. آؤ لڑائی بند کر کے آؤ چلیے. آؤ آؤ خیرات کرنی جی انہوں نے دے کے آؤ. ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ میں کہنا خیرات کر پر انہوں دے جیڑا مستحق، مینوں نہ دے کیونکہ میرا لیٹر بکس تے کدی نہیں پڑھ سکتا. انہاں معصوماں نو دے جنہاں نو خدا کندہ دے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وعدہ کرو میرے نال جنہیں خیرات کرنی ہے وہ کینوں دے گا؟ مینوں تے تسی ویسے ہی نہیں نہ دین دے. ایک دفعہ عیداں تے سانو دین نا شاہ جی، عید تے جدوں ہاتھ ملاندے نا، پہلے رواج ہوندا سی، ہن بھی شاید کوئی تھانوں دیندا ہوئے تے ہاتھ ملاندے تے کوئی 5 کوئی 10 کوئی. ایک دفعہ مینوں ایک نے عید دا مسافہ کردیاں 10 روپے دیتے تے وہ میں ہاتھ سے نہیں پکڑ لے تے ایک ہور بندہ آیا اور نال میں مسافہ کیتا، وہ لے کے چلا گیا. میں کہ وہ تے بڑا خوش ہوئے گا بھی اے مولوی چنگا ہے، نالے عید ملدا ہے نالے 10 روپے بھی دیندا ہے. سانو تے تسی ادو دیندے ہو رب دا واسطہ جے ثواب علی اجویری نو پہنچاؤ، کھانا یتیم نو کھلاؤ، ثواب حضرت جیلانی نو پہنچاؤ، کھانا یتیم نو دیو، اور ثواب میاں میر نو، بابا فرید نو، بہاول حق نو، حضرت علی نو، حضرت حسین نو، حضرت حسن نو، باقر جعفر صادق نو، اور ائمہ نو، امام الانبیاء نو، سب دے ثواب لئی تسا خیرات کر دے رہو، لیکن کھانا مستحق نو دو، ثواب مل جائے گا. مینوں دسو دودھ پہنچ دے کہ ثواب پہنچ دے؟ زور دی بولو، زور دی. جے دودھ پہنچ دے پھر زہر نو بھی پہنچنا چاہیے، تے زہر نہیں پہنچ دی تے حلوہ میرا خیال یہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ تلکنا ہوندا ہے ذرا. حلوہ مکھانے نہیں پہنچ دے، ثواب پہنچ دے نا.
تے اس واسطے دوستا میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے اسی ایو ہی گل آخدے لڑ نہ لڑائیاں نہ کر ایویں دل نہ دکھا تو بھی سونا ہے اور تو تیرے ساتھی بھی سونے نے میں تے صرف اینی گل کہنا بھی جیڑی خیرات کردا ہے او مستحق دی جھولی چ پا دے رب آپے قبول کر لے گا وما علینا الا البلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم حضرات علماء کرام معزز و مکرم سامعین حضرات محترمہ و مکرمہ ماں اور بہنوں آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہو گئی اور ہمارے دوستوں نے اس مرتبہ تسلسل کے ساتھ خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پورے شہر میں مساجد میں ذکر رسول فکر رسول کے حوالے سے آپ کو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں خالق حقیقی نے بے شمار انسانوں پر انعامات فرمائے ہیں لیکن سب سے بڑا انعام مسلمانوں پر محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کو رسول بنا کے بھیجنے کا ہے میں اس مرتبہ شروع مہینے سے ہی ایسا ایک حادثہ پیش ہو گیا جس کی وجہ سے میں ساتھیوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکا میری بچی ایک حادثے میں وفات پا گئی اللہ تعالیٰ اس کو کربڑ کبر اپنی رحمت سے نوازے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہ گئے میں ابھی بھی گجرانوالے سے صبح گیا تھا اور ابھی یہاں پہنچا ہوں اس وجہ سے میں ان جلسوں میں شریک نہیں ہو سکا باہر کے آخری جلسے میں شرکت آرام کر اس جلسے میں شرکت ہو گئی میری اس محترم مہینے میں جس میں فکر رسول اور ذکر رسول کی محفلیں گرم رہی اسی مہینے میں گناہوں کی اور معصیت کی وجہ سے ایک سیلاب بطور عذاب آیا جس میں کسی جگہ بہن بہ گئی ریلا بہا کر دے گیا کسی کا بھائی بہ گیا کسی کا بیٹا بہ گیا کسی جگہ باپ بہ گیا کسی جگہ خاوند بہ گیا کسی جگہ بیوی بہ گئی اور جو باقی بچ گئے وہ اس نیلی چھت کے نیچے رات کو گزارتے ہیں دائیں بھی سانپ آ جاتے ہیں بائیں بھی سانپ آ جاتے ہیں میری حکومت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے یہ ٹیلی ویژن پر اور ہیلی کاپٹر پر تو خوب ناچ رہی ہے خوب اپنے آپ کو دکھا رہی ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے ان غربا کا ان مساکین کا جو بندوق کے اوپر نیلی چھت کے نیچے بغیر کھائے اور بغیر پیے پڑے ہوئے ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہیلی کاپٹر پر جانے والا اور پجاروں پر جانے والا وہ کیا سمجھے کہ ان کو کیا کرنا اس نے تو اپنا دکھلاوا ہے ٹیلی ویژن پر آ گیا رات کو دیکھو جی حضرت صاحب وزیر اعظم صاحب پانی میں جا رہے ہیں وہ پانی کا نقشہ دے کر دے دیا یہ سب دکھلاوا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ ان کو حقیقت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو مصیبت زدہ ہیں ان مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی یہ تھی کہ جہاں 1 ارب روپے کا طیارہ خریدا تھا اس کی جگہ 50,000 یا 1,00,000 آدمی کے لیے کوٹ مکان بن سکتے تھے ایک آدمی اپنے عیاشی کے لیے 1 ارب کا طیارہ خریدتا ہے اس کو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ میرا ہمدرد ہے
بتائیں آپ ذرا. سیلاب کے زمانے میں لوگ اجڑ گئے، بستیوں کی بستی ختم ہو گئی اور علاقوں کے علاقے بہ گئے. اس زمانے میں جس ملک کا وزیر اعظم 1 ارب کا طیارہ خریدتا ہے، اس وزیر اعظم کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. غریبوں کے ساتھ اخبار چھاپتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آتا ہے، ریڈیو بیان کرتا ہے، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، یہ ہیلی کاپٹر پر جب لاہور سے جھنگ جاتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ جب ملتان جاتے ہیں تو ان کا جو ہے 8 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ سارا روپیہ قوم کا، ان کے باپ کا. اور عجیب بات کہ شریف برادران ہو یا چودھری برادران ہو، اب تک آپ نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ ان برادران نے بھی کوئی سینکڑے روپے کو 1000 روپے دیا؟ کسی نے پڑھا؟ میں نے نہیں پڑھا، اور میرا خیال ہے دیا ہی نہیں، اس لیے پڑھا نہیں. اگر یہ دیتے تو یقین اخبار چھاپتا، یہ دیتے تو اخبار. لہذا نواز شریف صاحب ہوں یا شجاعت شریف ہوں، ان میں سے کسی نے اپنی بے پناہ دولت میں سے 10 روپے بھی ابھی تک ان مصیبت زدہ کو نہیں. 5 کروڑ روپیہ نواز شریف کے فنڈ میں جمع ہو چکا ہے، وہ میری اور آپ کی جیب سے ہے. سوال یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو باہر کہتے اسی مہینے میں، جس مہینے میں ذکر رسول اور فکر رسول پر جلسے شروع تھے، اس مہینے میں ایک عذاب بھی آیا جس نے تباہی مچا دی. اور ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جو کھڑا ہے اپنے مکان کے سامنے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ مکان تھا بھی نہیں، اور جو کھڑا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے بچے کون سی لہر اٹھا کر لے گئی، میری بیوی کس ریلے میں چلی گئی، وہ بیچارہ پریشان نیلی چھت کے نیچے کھڑا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں، پاکستان میں، پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لٹے ہوئے انسان ہیں جو عذاب میں آ گئے، اور یہ عذاب در حقیقت حکومت کی وجہ سے آیا ہے. کس کی وجہ سے آیا؟ بولو ذرا تم بھی یار. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سود کو جائز قرار دو گے، جب تم سود کو جائز قرار دو گے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر لڑائی کس کے ساتھ ہوگی؟ لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور اللہ کی لڑائی بڑی مہنگی ہے. اللہ کے ساتھ لڑائی ابرہا نے لڑنا چاہیے، ابرہا کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کے ساتھ لڑائی فرعون نے چاہیے، فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا. نمرود کا ہو گیا، ابو جہل کا ہو گیا. اللہ سے لڑائی لڑنے والا کا بیڑا غرق. اب کوئی کہے جی یہ تو دن راتے پھرتے ہیں محلات میں، گولبرگ میں ان کی کوٹھیاں ہیں اور وہاں اس میں اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، غریب مرا ہے. یہ ٹھیک بات ہے، مرا غریب ہے اور جوجڑا غریب ہے اور لٹا غریب ہے، لیکن اگر ان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی احساس ہو تو ان کو معلوم ہو کہ یہ غریب مرا نہیں ہے بلکہ یہ حکومت مر گئی. کون مر گیا ہے؟ حکومت مر گئی ہے. حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا. غیرت اگر ہو، وہ آج ہی تھا اخبار میں کہ برطانیہ میں کسی سیکٹر کے اندر ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا. اگر اس حکومت میں غیرت ہوتی، اس رات کے بعد یہ ساری مستعفی ہو جاتی. باہر کے یہ ایک مسئلہ تھا. اس ماہ محترم میں ربیع الاول کے مہینے میں جلسے ہوئے اور یہاں بھی ہوئے. یہاں کچھ تلخی پیدا ہو گئی جو ہونی نہیں چاہیے تھی. باہر کے اس تلخی نے بڑا اثر اپنے اندر پیدا کیا اور اس پر پھر مقامی انتظامیہ بھی چکنی ہوئی اور انہوں نے کل ایک میٹنگ بنائی جس میں فریقین کے آدمی تھے اور اس ساری صورتحال پر بات ہوئی جو اب تک اس شہر میں ہوئی. اور اس کے اوپر واقعہ یہی ہے کہ سب کا تعصب تھا اور آخر ایک اخلاق کی بچاؤ کا اخلاقی فارمولہ بنا جس میں یہ طے ہوا کہ اپنے مسلک کو بیان کرنا ہر آدمی کا حق ہے. جیسے بھی مولانا عبدالرؤف صاحب
اپنے مسئلوں کو بیان کر رہے تھے، اصلاح اور بھی کر سکتے اپنے مسئلوں کو بیان، لیکن دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کو سب و شتم کرنا، اس کے متعلق خوفناک قسم کی باتیں کہنا، لا مذہب کہنا، لا دین کہنا، یہ تمام کی تمام باتیں اس فارمولے کے اعتبار سے غلط ہو گئی۔ مسجد میں جلسہ ہوگا اور مسجد کے جلسے میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی قسم کی دریدہ دہانی، کسی قسم کا گالی گلوچ اور کسی پر سب و شتم کرنا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ بات، اس سے تلخی پیدا ہو، امن میں خلل ہو، امن برباد ہو جائے، امن کے اندر خلل پیدا ہو جائے، لوگوں کی قتل کی دھمکیاں آنے لگ جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، بری بات، اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا تدارک بڑا ضروری ہے، اور یہ جب بھی ہوتا ہے جب انصاف نہ ہو، انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کی میں نے شروع سے بات کی تھی کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جو بھی کرے اس کو بغیر تمیز کے سبق پڑھا دیا جائے کہ وہ مڑ کر کے ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، جس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات اچھی ہو گئی ہے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس قرآن و سنت، میرے پاس اکابرین، میرے پاس صحابہ، اتنے چیزیں ہیں کہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے اگر 24 گھنٹے بھی لگا دوں تو وہ ختم ہے۔ لہذا مجھے کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے، کسی کو برا بھلا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میرے پاس قرآن ہے، جب میرے پاس حدیث رسول ہے، جب میرے پاس بزرگان دین کے ملفوظات ہیں، جب میرے پاس فقہ ہے، تو مجھے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے قطعی طور پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اور ہر مسلمان بلکہ ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ پرامن زندگی، امن کی زندگی، اور جس میں اطمینان ہو، اور جس میں کسی قسم کی خلفشاری نہ ہو، اور کسی قسم کا دل آزاری نہ ہو۔ اس لیے اب یہ بات طے ہو گئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اس قسم کی بات ہو، جس میں دل آزاری کی بات ہو، قانون شکنی کی بات ہو، اور دوسرے پر سب و شتم کی بات ہو، جہاں پر مذہبی منافرت کی بات ہو، اس بات کو اب ہم نے کسی طریقے کے ساتھ، اصول کے ساتھ اور قانون کے مطابق انشاءاللہ ایسا بند کرنا ہے کہ مڑ کر اس کی آواز نہیں آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں میرے دوست مولانا چنوٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جامی صاحب کے فرزند، جامی صاحب میرے دوست تھے، ان کے فرزند جماعت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جامی صاحب کو میں مدرسے میں بنا کے تقریریں یہاں شہر میں کرایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا عبدالرؤوف کی تقریر آپ سن چکے، باقی تقریر سن چکے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس شہر کے امن کو طے و بالا نہیں ہونے دیں، انشاءاللہ شہر کے امن کو طے و بالا نہیں ہونے دیں گے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ تم وہ تقریر سنو، وہ واز سنو جس کے اندر رسول کی تعریف ہو، جس کے اندر خدا کی توحید ہو، جس کے اندر صحابہ کی مدح ہو، جس کے اندر اولیاء اللہ کی مدح ہو۔ میرے لیے تو اولیاء اللہ کی ثنا، اولیاء اللہ کی تعریف وہ ایک سبق ہے، بلکہ میری درجات آخرت کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ میں ولی کا بیان کروں گا، جب میں شاہ شہید کو بیان کروں گا، میں سید احمد شہید کو بیان کروں گا، میں علی اجمیری کو بیان کروں گا، میں معین الدین چشتی کو بیان کروں گا، میں حسین احمد مدنی کو بیان کروں گا، میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو بیان کروں گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ رب راضی ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، ایک ایک ورق کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ لوگ ولی ہیں، ولی ہیں، ولی ہیں۔ ان لوگوں نے جان، مال، عزت، آبرو کی پرواہ نہیں کی اللہ کے لیے۔ شاہ شہید کی قبر آج بھی گواہی دے رہی ہے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر، وادی میں، کہ یہ شخص جو شیر ہے جس نے خدا کی توحید کو اور اس ملک کے اندر سے ظلم بربریت کو ختم کرنے کے لیے عملی جہاد کیا۔ رشید احمد گنگوئی نے عملی جہاد کیا ہے، قاسم نانوتوی نے عملی جہاد کیا ہے،
مولانا محمود حسن نے عملی جہاد کیا ہے، مفتی کفایت اللہ نے عملی جہاد کیا ہے، اور حسین احمد مدنی نے عملی جہاد کیا ہے۔ یہ مجاہدین کی جماعت، اس مجاہدین کی جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے۔ میرا تعلق علی اجمیری سے ہے، میرا تعلق معین الدین چشتی سے ہے، میرا تعلق سید عبد القادر جیلانی سے ہے۔ میں ان اولیاء اللہ کی تاریخ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو جب بیان کروں گا تو میرا تعلق اللہ سے ہوگا۔ میں خدا کے نبی کی، جس نبی کے متعلق اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ مومنوں۔ ابھی آپ نے علامہ صاحب کی بات بڑی پیاری کہی انہوں نے کہ اگر کسی آدمی نے رسول کو نہیں ماننا تو اس کو مسلمان رہنے کی کرانے کیا دوں؟ بھئی اس وقت تو نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم کی محمد کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر
وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، یہ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، معززین اکاڑا شہر، نوجوان بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر گیا ہے۔ اجی میرے بعد بھی ایک خطیب خطاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم تہاڈا نہیں لواں گا۔ سیرت دا جلسہ سید البشر، تمام انساناں دا سردار۔ کنہ دا سردار؟ جی اشتہار پڑھے ہے نا، سید خیر البشر، بشر دا بہتر، بشر دا سردار۔ تو بشر دا سردار ہویا تے گویا پورے اکاڑے آلیاں دا بھی ساڈا رسول جی صرف اکاڑے آلیاں دا نا، کراچی تو لے کے پشاور تک پوری دنیا دے اندر خیر البشر۔ قرآن مجید میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ بات انشاءاللہ امن دی ہوے گی، اور اسی چاندے ہی امن ہے۔ کیوں جی؟ کی چاندے ہو؟ لڑائی جی؟ ارے امن کیوں نہ چاہیے؟ ساڈا پیغمبر پیدا ہی امن دی جھولی دے اندر ہویا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی میری؟ ساڈا پیغمبر پیدا ہی، کہہ دیو نا، اور میرے نبی دی ماں دا امی دا نا آمنہ، آمنہ امن اچوں۔ ارے آج تو 14 برس قبل ایسے مہینے دے اندر ربیع الاول دے اندر آپ امن دی جھولی وچ پیدا ہوئے اور پوری دنیا واسطے پیغام امن لے کے آئے۔ امن صرف امن ہی نہیں، پیدا امن دی جھولی وچ ہوئے اور 2.5 سال علم دی جھولی وچ بیٹھ کے دودھ پیتا۔ ارے اس دروازے دے کیا کہنے۔ اس دروازے دے کیا کہنے جس دروازے تے علم دستک دے وے۔ ارے سانو کہندے ہو اسی جھگڑا پیدا کرنے۔ ڈی سی صاحب محمد حسین چنیوٹی نے آج تک لڑائی دی بات نہیں کیتی، اور کرے کیوں؟ میں تو دامن ہی امن دا پکڑیا ہوا ہے۔ دستک دے رہے علم دروازے تے، کنڈا کھڑکیا۔ بے پنجابی تو نفرت تا نہیں تو اردو بیان کرا، ملکی زبان ہے پنجابی۔ حضرت چشتی صاحب کا زیادہ علم والن، میں تہاں دیہاتی بندہ۔ دستک دیتی دروازے تے، ہائے کیا دروازہ ہوئے گا جس تے کنڈا کھڑک رہا ہے؟
اندرو آواز آئی من دکل باب، کون دروازے کھڑکا رہا ہے، کون کنڈے کھڑکا رہا ہے؟ پہلے کھڑکان والیاں تاں چلیاں گئیاں، تو کون ہے دروازہ کھڑکان والی؟ تے باہروں آواز آئی آنا حلیمہ، میں حلیمہ، دروازہ کھول۔ وہ تو چھڑ کے پہلیاں تو چلیاں گئیاں۔ آئے امیر غریب دا بڑا فرق ہے، امیر تے غریب دا ہے نا کہ نہیں؟ گیلانی صاحب فرما رہے سن ملک تباہ ہو رہا ہے اور جس کے سر تے بال بہت گھٹ ہیں وہ 1 ارب دے جہاز تے سیر کر رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے دوست، انشاءاللہ تیرے بقایا وال بھی جھڑ جامن، آمین کہہ دیو۔ 1 ارب روپے کا طیارہ اور غریب روٹی تو ترس رہے۔ امیر تے غریب دی برابری نہیں، غریب آئی عورت دروازے تے، پوچھیا کون؟ فرمایا میں حلیمہ، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولیا، باہر حلیمہ، اندر آمنہ، نہ دروازے دے دہل دے باہر حلم، دہل دے اندر امن، نہ صرف اتنا ہی نہ دہل دے باہر حلم، دہل دے اندر امن تے حال دے اندر چمن۔ حلم، امن، چمن، جتھے 3 شیاں ہون اوتھے جھگڑے، آکھو نہ اوتھے جھگڑے، اوتھے لڑائیاں۔ ارے پولیس والے ہو چلے جاؤ، سانو تہاڈی حفاظت دی ضرورت، جھگڑا جو کوئی نہیں۔ جتھے جھگڑا ہے، جتھے لڑائی ہے اوتھے چلے جاؤ، ساڈے جھگڑا کوئی نہیں۔ حلم دروازے تے، اندر امن، اندر چمن، اندر آ گیا حلم، بہ گئے حلیمہ تے آمنہ، لین دین دا سودا ہون لگا۔ رخ محمد تو کپڑا ہٹیا، حلیمہ دی نظر پہ گئی اور دیکھ کے کہندی ہے آمنہ نی لین دین دا سودا بعد وچ کرساں، پہلے اے دس کے ایو جیا سونا بچہ لیا کے دو ہے۔ آنکھوں نہ ہے ہی کوئی نہ، آنکھوں نہ، او حسینوں بولو نا، ساڈے رسول جیا سونا ہے ہی کوئی نہ۔ علماء دیوبند عقیدہ ہے جس سچے دے اندر رب نے اپنے محمد نو بنایا ہے وہ توڑ چھڑے، اس واسطے توڑے کہ خدائیت مثال میری نہ ہوئے تے مصطفیت مثال محمد دی بھی نہ ہوئے۔ اتنا سونا یوسف، تیرا حسن میرے رسول دے حسن دا مقابلہ، اتنا حسین کہ اندھیرے کھوئے جاوے تے چانن ہو جاوے۔ زلیخا نے پیار لگا لیا، قدرتی امر ہے پیار اور محبت، اور ملک دیا عورتوں نے زلیخا نو لکھیا پیار لاویں ہاں کسے شہزادے نال غلام نہ لائے، جیڑا مصر دے بازاراں وچ وکے او دے نال پیار لائے۔ چٹھیاں پڑھیاں، خط پڑھے، اور پڑھن دے بعد زلیخا دل وچ کہن لگی میں کس کس نو جواب دیواں کہ اے غلام نہیں ہے، اے تو نبوت زیادہ ہے، کس کس نو میں دساں؟ انہیں سوچیا، انہیں کہا میں ساری عورتوں دی پارٹی کرنی ہے۔ پارٹی جان دو پارٹی جی تواڈے ملک وچ ہوندی ہے ٹی پارٹی، اور زلیخا نے کیتی فروٹ پارٹی، سیب، انار، کیلے، گرما، سردا، ٹیبلاں تے لایا، چاقو کانٹے نال رکھے، اور ان عورتوں نو بلایا جنہاں نے خط لکھے ہن کہ تو ایک غلام زادے نال بکن والے آدمی دے نال پیار لا لیا ہے۔
اوتھے انہاں نو بٹھایا، بہ گئیاں اور کہن لگی جب تک میں آرڈر نہیں دینا تساں دعوت شروع نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، وہ سجرے چلی گئی جتھے اللہ دا پیغمبر تسبیح لے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ، کہو نا، یہ تو فرقہ واریت نہیں، اللہ اللہ، بڑے پیار نال یوسف کہہ رہے ہیں اللہ اللہ۔ زلیخا اندر گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی وے یوسف، وے اج تو میری ایک بات مان لے، اج تو میری ایک بات مان لے، پہلے تو نہ یا منی، پہلے تو کہہ دیو نا، پہلے میری بات تو نہیں منی، اج میری بات مان لے۔ یوسف نے نگاہاں نہیں اٹھائیاں تے بیٹھیاں کہہ چھڑیا، فرمایا زلیخا اج بھی مننا گا جے منن والی ہوئی تا، جے نہ منن والی ہوئی تے اج بھی آکھو نا، اج بھی منن والی ہوئی تے من لواں گا، جے نہ منن والی ہوئی تے ڈی سی صاحب منن والی ہوئی تے محمد حسین اج بھی من لوے گا، جے قرآن دے آڑے ہوئی تے تو کی ہے وزیر اعظم دی بھی میں نہیں مننا گا۔ قرآن دی بابت کہنے لگے جے منن والی ہوئی تے مننا گا ورنہ نہیں مننا گا۔ انہیں کیا یوسف اج منن والی ہے، میریاں سہیلیاں آئیاں ہوئی ہیں، ایک واری درمیان چو گزر جا، میں تینوں دکھانا چاہنی ہاں۔ فرمایا زلیخا میں گزراں گا ضرور لیکن میں آنکھ نہیں چاہواں گا، میں آنکھوں نہ نبی دی آنکھ پاک، اچھی بولو نا، نبی دی آنکھ، نبی دی آنکھ، نبی دی آنکھ تلے اتا، اور خدا دی قسم جے نبی آنکھ نہیں چاہندا تے جیڑا صحیح ولی ہے وہ بھی آنکھ، جیڑا آنکھ چاہے گا وہ ولی۔ میرے دوستو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گزراں گا لیکن آنکھ نہیں چاہواں گا۔ زلیخا بولی، کہنے لگی یوسف تو گزر جا، تو ویکھ تیری مرضی، نہ ویکھ تیری مرضی، میں انہاں نو دکھانا چاہنی ہاں کہ جس نال میں پیار لایا ہے وہ کتنا سونا ہے، ایک واری گزر جا۔ یوسف نے فرمایا میں آ رہا، میں دروازہ کھولیا، میں فرمایا میں آ رہا، دروازے چاہ کے زلیخا کہنے لگی شروع کرو کھانا۔ نبوت دا دروازہ کھولیا، جے نبوت دا دروازہ کھولیا تے نبوت دے چمکارے پہ، نبوت دا نور، نبوت دا حسن جدوں باہر آیا اور انہاں عورتاں دیاں نظراں تے پیا، انہاں چاقو چھری چائے ہوئے آئی، کسے انار اٹھایا، کسے سیب اٹھایا اور انہاں نو کٹن لگیاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، آنکھوں تے تھوڑا جا قرآن سنانا، میں تو بعد خطیب صاحب نے زیادہ سنانا ہے، میں تھوڑا جہا سنانا ہے، آنکھوں تے سنانا نہیں بھئی، سارے آنکھوں کے قرآن سننے فرقہ واریت نہیں ہے، قرآن امن دا مخالف نہیں ہے، قرآن سناون نال لڑائی جھگڑا نہیں ہے، سنانا تھوڑا جہا جے اجازت دے ہوتا سارے کہو تو وہ انج نہ ہوئے نا جی کوئی کہے جی لوگ تو سن دے ہی نہ، ایویں چنیوٹی صاحب سنائی رکھے، سناوا تھوڑا جے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے بڑے بڑے جلسے دیکھے نے، مولوی وقت پا دندے نے بندیاں، پر اج کم الٹ ہوئے، ماشاءاللہ 1:30 بجتا پیا، 1:15 ہو گیا اور تسی تشریف فرماؤ۔ میرا خیال ہے کہ اچھا جی پھر دروشی پڑھو اچھی آواز الحمدللہ
الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان. اے توقع رکھ دینے کہ میں اس قسم دی گفتگو کراں گا اگر وہ جانا چاہن تے شوق نال چلے جان، اور جڑے میرے مصطفیٰ دا عشق لے کے آئے ہو تے پھر جتنی دیر واسطے ہو سونے دی گل ہوے جانا نہیں. اور ایک یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ کرو اللہ جانے کی سوچدا آیا کہ اوکاڑے جانا ہے، اتھے اے بھی کواں گا اے بھی کواں گا. جو ذہناں دے اندر اوکاڑا رہن والیاں دے ذہناں دے اندر سی، میرے بھی ذہن وچ ایک کاڑا پکدا سی پیا. پر جدو ایتھے آیا میرے محترم فاضل دوست چشتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کچھ معاہدہ ہو چکے ہیں، اس معاہدے نے میرے اعصاب تے بھی اور جو میں ذہن بنا کے لے کے آیا سا ایک عجیب طرح دا وار کر دیتا ہے. بہرحال میں اس بات تے خوش ہویا کہ چلو کسے طریقے امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. چلو میری اج تقریر نہ لگے تے نہ لگے، پر اوکاڑے دے اندر نبی دے عاشق ایک ہونے چاہیے. اور یہ بھی اپنی قسمت ہے کہ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا. میں سوچتا کی آیا حضرت چشتی صاحب، چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ. امن دی بات حضور دی سیرت ہی سنائی جائے گی. ہون تک حضور دی سیرت ہی سن دے آئے ہو. تے چشتی صاحب جدو معاہدہ ہویا سی ادو اینا کہہ دینا ہی کافی سی کہ جناب ساڈا تعلق انہاں نال نہیں جڑے خود نامکمل، انہاں نال نہیں جڑے ادھورے. اسی گل جدوں کرنے ہاں ادو یا قرآن چو کرنے ہاں یا حدیث مصطفیٰ چو. میرے ابا جی ایک سناندے ہوندے سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. پنڈ وچ برات آنی سی تے جدوں پنڈ وچ برات آندی سی ادو سارے پنڈ دا اتفاق ہوندا سی اور کہندے سن کہ ساڈے پنڈ دی دھی ہے ساڈی بھی دھی ہے، جو ٹہل سیوا ساڈے کول ہوے گی اسی بھی کران گے. اسی طرح گلی وچ برات آنی سی تے گلی دے نکر تے ایک بندہ رہندا سی، او کہن لگا کہ بھائی گل وے تواڈے گھر برات نے ٹکنا تے میری درخواست ہے کہ مینوں بھی خدمت دا موقع دتا جائے. او گھر والے آکھیا کوئی گل نہیں تسی بھی ٹہل سیوا کر لو جو کرنی ہے. او جناب برات جدو آئی او دے گھر ہی رکی، اونے سارے جانجیاں نو بایا، سارے دے ہاتھ تو آئے، میزاں دے اتے جناب پلیٹاں لا دتیاں، چمچے لا دیتے، گلاس تے جگ پانی دے رکھ دیتے. ہن برات ساری پئی اڈیک کے روٹی
روٹی کوئی نہ پی آئے. تھوڑی دیر گزر گئی, کافی انتظار کیتا, لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے روٹی کیوں نہیں پی آؤندی. کسے آخیا کدھرے پتا کرو کدھرے روٹی بے ہوش نہ ہو گئی ہو. وہ بندہ لبیا کہ گھر والا کتنے گیا, سارا گھر چھان ماریا. وہ جن نے دعوت کیتی سی تے اپنے گھر ٹھہرایا سی, وہ کوئی نہ لبا, گھروں نہ لبا, باہروں گلی چ ویکھیا نہ لبا, چونک چ گئے نہ لبا, سارا پنڈ چھان ماریا, وہ بندہ نہ لبا جن نے گھر دعوت کیتی سی بلایا سی. پنڈوں باہر ٹر گئے, نظر پی گئی ایک درخت دے تھلے ٹانگ تے ٹانگ رکھ کے تے مست ہو کے تے آرام پیا کردا. لوگ دے کول چلے گئے اور جا کے آخیا خدا دیا بندیا اوتھے جانجی بھائی آ تو آپ اتنے بیٹھا, ہاتھ تو لے نہیں, پلیٹاں کو ڈک دتیاں نہیں, اگے چمچے پھڑا دیتے نہیں, جگ پانی گلاس تو لیا رکھیا تے او آنا آ کے روٹی دے تم پھڑ کے لے آئے. جدو برات دے سامنے آئے تے کہنے لگا بھائی براتیو میرے نال گلا نہ کرو, میں انہیں جو گئی سا, میں انہیں جو گئی سا, میں ہی خدمت کر سکتا سا. میرے بھائی اسی انہیں جو گئے نہیں, اسی انشاءاللہ جیڑی آواز کڈنے ہاں انہوں دے تے پورا اترنے ہاں. اور کدی نہ کچی گل کیتی ہے نہ چھوٹی گل کیتی ہے, وہی گل کیتی ہے جو خدا دی زبان چوں نکلی ہے یا مصطفیٰ دی زبان. عزیزان محترم, بات نو مختصر کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہنا کہ اللہ پاک نے بھی میری مشکل حل کر دیتی. چشتی صاحب بیان فرما رہے سن اور چشتی صاحب دی تقریر دے وچوں ہی اللہ پاک نے ایک بات میرے ذہن چاندی ہے, وہ تواڈے تک پہنچانی ہے تو ادوں بعد چھٹی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی عمر سے برکت فرمایا, امین کہہ رہے ہیں. قسم خدا دی اے ایک بہترین سرمایہ ہے دین واسطے, اور ایک بہترین